شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ اس لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہوگی، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخرکار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل ہی گئی۔ اس لاش کے پاس کتے بیٹھے ہوئے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون نے گھر والوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ اس لاش کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے گھر والے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے دوست، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں تیری مدد ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس خاتون نے اپنی ساری زندگی میں بدکاری کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے، سب کی زبان میں ایک ہی لفظ ہوتے تھے، یہ خاتون بہت ہی بدکار ہے۔ شہر بابل کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کام میں ساتھ نہ دیا، سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، یہ خاتون بہت بدکار خاتون ہے، ہم اس کی لاش کے پاس نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہم تیرے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ پھر دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ پھر دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے میت کو اٹھایا اور قبرستان میں جا کر دفن کر دیا۔ جب دونوں بھائی میت کو دفنا کے واپس آئے تو لوگوں نے رستے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کس طرح ایک بدکار عورت کو اتنی دور آخر خود دفن کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم کو بتا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر بابل کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کر دی تھی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے دریافت کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بات سن کر شہر بابل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ خاتون واقعی ہی بہت بدکار تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کر دی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک کتا پیاسا تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کو کتے پر رحم آیا۔ یہ خاتون کتے کو پانی پلانا چاہتی تھی۔ اس کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اس نے اپنے دوپٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ پانی سے گیلا ہو گیا۔ اس خاتون نے وہ گیلا دوپٹہ کتے کے منہ میں نچوڑتی رہی، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس جاتی رہی۔ وہی کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تڑپتا ہوا کتا پانی پینے کے بعد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس بدکار خاتون کا یہ عمل پسند آیا۔ میں نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کنویں کے پاس ہے خاتون ہے، اس کی روح قبض کر لو، تاکہ آج کے بعد یہ عورت کوئی بدکاری نہ کرے۔ ملک الموت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو بدکار عورت کا یہ چھوٹا سا عمل پسند آ گیا۔
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدکار عورت کو مزید گناہ گار ہونے سے بچایا اور اسے شرف بھی بخشا۔ اللہ کے پیارے نبی نے خود اسے دفنایا۔ ناظرین گرامی، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھائیں اور جانوروں پر رحم کیجیے، کیا پتہ کب کوئی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔